बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमिना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थीं कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि नूह, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दे दो, जब जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे। अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और उस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो, क्या खुशखबरी लेकर आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। मेरे दोस्त हज़रत आमिना फरमाती हैं, इसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, आमिना,
خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، آمینہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم ہے۔ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ دوستو، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، آمینہ خوش ہو جاؤ، اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا، وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا۔ اللہ سے تو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا، کلام کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، جسے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف ستھرا بنایا ہے۔ یہ سن کر بی بی آمینہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے کہ وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ آنے والے نے فرمایا، آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت آمینہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی طرح سے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، تو میں بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس کے بارے میں پوچھیے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے فرمایا کہ اس بارے میں تو ہی پوچھ لے، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمینہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ نہیں پا رہی ہوں۔ تو آپ کے دادا نے یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا
کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکے میں قریش کا سردار ہوں۔ جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ عبد المطلب تمہارے گھر سے اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک بات اور ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے۔ اگر آمینہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے آمینہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمینہ، تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی آمینہ، ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی یا عطر نہیں لگاتی، تو یا عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے برے مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، ایسی عورتیں جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی دیکھا ہے، وہ سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور اپنے خیالات سے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تب تک